پیچھے اس کی قوم، بولے پیچھے اس کی قوم، اس کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اپنوں کو لے کر چلے گئے۔ فرعون آ گیا، کیونکہ موقع کی تلاش میں ہر کوئی رہتا ہے کہ مجھے موقع ملے، مجھے موقع ملے، مجھے موقع ملے۔ وہ بھی موقع کی تلاش میں اتر گیا۔ جب اترا دریا، بولے دریا، یہاں میرا رب فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور رسول اللہ پر جب قرآن نازل ہوا تو میرا رب کو یاد کرا رہا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرمایا یاد کرو جدوں ہم نے تمہیں نجات عطا کر دی، لیکن آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے فرمایا کریم اللہ ہم نے تو تمہیں نجات عطا کی، تیرے ماننے والوں کو نجات عطا کر دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اور فرمایا یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، فرمایا تم دیکھ رہے تھے، تیرے دیکھتے دیکھتے ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ پشاور کے رہنے والوں، ڈنڈا ایک ہے کمال، 5 بن گئے کام، 5 بن گئے۔ لے چھٹا کام سنا کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ جب فرعون کے مقابلے میں آئے، فرعون نے اپنے قوم کے جادوگروں کو موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ کرو، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، مقابلہ کرو۔ جناب والا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، فرعونی جادوگروں نے اپنے جادو کے اثر سے رسیاں پھینکی اور جادو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی، سینکڑوں کی تعداد میں جناب والا وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آئے۔ رب کائنات نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، اے کلیم اللہ گھبرا نہیں، میرے مولا میں کیا کروں، یہ تو سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، کیسے مقابلہ کروں؟ فرمایا ڈنڈا تیرے، ڈنڈا تیرے، فرمایا ڈنڈا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ڈنڈا تیرے ہاتھ میں، انہوں نے رسیاں پھینکی، تم ڈنڈا پھینکو۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، اے کلیم اللہ تم ڈنڈا پھینکو، پھر دیکھ میں دکھاتا ہوں کہ کیا بنتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جس وقت وہ ڈنڈا پھینکا، فرعونی جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، سپولیے بن گئے۔ کلیم اللہ نے ڈنڈا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اور جو جادوگروں کے جناب والا سانپ سپولیے تھے، سب کو جناب والا ایسے کھا رہا تھا جیسے بھوکا بندہ سویاں کھاتا ہے۔ کدی سیویاں کھاندے دیکھے جی، بندہ بھوکا ہوئے خواجہ جی تے او دے رکھو سویاں، تھوڑی بہت پنجابی سمجھ۔ ڈنڈا ایک تھا، کام 6 کر گیا، ڈنڈا ایک تھا، کام 6 کر گیا۔ میرے دوستو پھر دہراتا ہوں، یہ ڈنڈے کا کمال نہیں ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا کمال ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اگر رب پوچھ لے یہ بات اپنے پیغمبر سے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو کوئی بیوقوف یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لا علمی کی دلیل ہے۔ اگر میرا رب پوچھے تو وہ بھی لا علمی کی دلیل نہیں ہے، تو رب کا محبوب پوچھے تو یہ بھی لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ ما اجلسکم، مسجد میں بیٹھنے والوں میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟
آج تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب جواب سنو، حضور کے غلاموں نے جواب کیا دیا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ حضور کو پتہ نہیں ہے، حضور کو پتہ تھا۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ استخلفکم تہمۃ لکم، کہ مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے بارے میں، فرمایا مجھے پتہ ہے، میرے پوچھنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضور کے پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ کیا مقصد تھا؟ فرمایا آج جو بات میں تم سے پوچھ رہا ہوں، آج مسجد نبوی میں جو تم مجھے جواب دو گے، میں اس جواب پہ اپنی مہر لگا دوں گا، تصدیق کی قیامت تک میلاد منانے والوں کو جواب میسر آ جائے گا۔ قیامت تک یہ جواب آ جائے گا، میرا میلاد منانے والوں کو یہ جواب میسر ہوگا۔ اب بتاؤ تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جواب دیا، قالوا جلسنا یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلام، اس لیے کہ رب کائنات نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یا رسول اللہ جب آپ آئے اور ہمیں دین اسلام کی رب کائنات نے ہمیں ہدایت دی، دین اسلام ہمیں نصیب ہوا، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، اسلام ہمیں مل گیا۔ اگلی جو بات صحابہ نے کہی، یا رسول اللہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر، اس بات کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھیج کر ہم پر احسان یاد منا رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہم اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں جو آپ کی صورت میں رب نے ہم پر فرمایا ہے۔ ہم پر اللہ نے جو احسان فرمایا، آپ کو بھیج کر، آپ کو اس جہان میں مبعوث فرما کر، یا رسول اللہ ہم اس احسان کا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سچ بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے؟ بولے ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کر رہے؟ ہاں فرق اتنا ہے، انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس احسان کا شکر ادا کیا، ہم سبزی منڈی چوک پشاور میں بیٹھ کر اس احسان کا شکر لیا، ان سے قسم لی ان سے۔ اے صحابہ کیا تم یہ بات حلفاً کہتے ہو؟ کیا یہ بات قسم اٹھا کر کہتے ہو؟ حالانکہ ہم نے کتابیں پڑھی، رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا، حضور نے صحابہ کرام سے اسی بات پر حلف نہیں لیا، قسم نہیں لی، لیکن آج حضور علیہ السلام حلف پوچھ رہے ہیں، قسم اٹھوا رہے ہیں ان سے کہ حلف اٹھا کر مجھے یہ بات کہو کہ واقعی تم میرا ذکر کر رہے ہو، واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو، میرا ذکر کر رہے ہو۔ حضور کے صحابہ نے رسول اللہ کی موجودگی میں یہ قسم اٹھا کر کہا، حلف اٹھا کر کہا، ہاں یا رسول اللہ، نہ آج نمازوں کا ذکر ہے، نہ آج روزوں کا ذکر ہے، نہ آج زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ صدقات و خیرات کا ذکر ہے، سونیا صرف اور صرف تیرے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، آج 1400 سال بعد ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، فضل اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، مل گئے۔ مسجد میں بیٹھے تھے، میں اندر اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا۔ حضور نے جب یہ فرمایا، حضور کے صحابہ ہم تنگوش ہو کے سننے لگے، رسول اللہ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے صحابہ تم بار میرا ذکر کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے، میری ولادت کا ذکر کر رہے تھے، میں
بیٹھا تھا انہو اتانی جبرائیل علیہ السلام، آپ نے فرمایا اندر میرے پاس کون آیا؟ جبریل آئے، بولو کون آیا؟ مجھے مولانا عبدالباقی صاحب سے پختونخوا پشتوں میں خطاب کر رہے تھے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا بات آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے جو بات سمجھ آئی ان کے خطاب میں، پہلی بات تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ کعبہ سے جب رسول اللہ نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو پاک کرنے کے لیے جو 360 کعبۃ اللہ میں بت موجود تھے، حضور نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی میرے کاندھوں پہ چڑھ کے بتوں کو توڑ توڑ توڑ۔ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی یقیناً بات تھی، جب آپ نے روٹیاں پکائیں رسول اللہ نے جب آپ قریب آئے دیکھا میری بیٹی تندور میں روٹیاں لگا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، روٹیاں اپنے ہاتھوں سے پیڑا بنا کر روٹیاں پکا رہی ہے۔ حضور نے محبت سے آٹا لیا، اپنے ہاتھوں سے پیڑا بنا کر ایک روٹی تندور میں لگا گئی، جو فاطمہ الزہرا نے روٹیاں لگائی تندور میں وہ ساری پک گئی، جو رسول اللہ نے لگائی وہ نہ پکی۔ بیٹی حیران ہو گئی، بابا یہ بات کیا ہے؟ جو میں نے لگائی ہے وہ آگ نے پکا دی ہے، جو آپ نے لگائی ہے وہ نہ پکی۔ حضور نے فرمایا بیٹی یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کی نسبت میرے ساتھ ہو گئی اس کو جہنم کی آگ۔ جب علی پاک رسول اللہ کے موڑوں پہ چڑھے نہ کندھوں پہ، فرمایا نہ آؤ میرے کندھوں پہ چڑھو، ان بتوں کو توڑو، وہ بلند مقام پہ پڑے تھے ان کو توڑو۔ جب علی المرتضی رسول اللہ کے کندھوں پہ چڑھے، جب حضور کے کندھوں پہ وہ چڑھے تو پھر رسول اللہ نے پوچھا آئے، اس وقت رسول اللہ نے پوچھا علی بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ علی بتا میرے کاندھوں پہ چڑھا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس وقت جناب علی المرتضی نے کہا یا رسول اللہ اگر ہاتھ بلند کرتا ہوں تو اللہ کے عرش کو بھی میرا ہاتھ چھو سکتا ہے۔ بار بیٹھے تھے، میں اندر بیٹھا تھا، تم بار میلاد منا رہے تھے، میں اپنے حجرے میں تھا، اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس کون آیا؟ میلاد منانے والوں یہ بات سن کر تم 12 ربیع الاول کے جلوس میں بھی آؤ گے، تم ہر رات حضور کے میلاد میں بھی آنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ جبریل آیا، فرمایا ہاں۔ کیا پیغام دیا جبریل نے؟ کیونکہ جب بھی جبریل آیا کبھی خالی، بولیں کبھی خالی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ جبریل آیا، فرمایا ہاں جبریل آیا، فأخبرنی دے کے گیا، وہ مجھے اللہ کا پیغام دے کے گیا۔ یا رسول اللہ کیا پیغام دیا جبریل نے؟ فرمایا تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں محمد کے میلاد کی باتیں کر رہے ہو، میرا ذکر کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، وہ تمہیں یاد کر رہا تھا۔ فاخبرنی ان اللہ تعالی یرائی بکم الملائکہ، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اپنا میلاد منانے والوں کو جو آپ کا ذکر کر رہے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، ان غلاموں کو اللہ کا میں پیغام دینے آیا ہوں، ان کو یہ خوشخبری سناؤ، تم زمین پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا میلاد منا رہے تھے، آسمانوں والا رب فرشتوں کی محفل سجا کر تم پہ فخر کر رہا ہے۔ ان اللہ تعالی یباعی بکم الملائکہ، اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لے لے کر فخر کر رہا ہے، تمہارا نام لے لے کر فخر کر رہا ہے کہ کیسے حضور کے غلام ہیں، آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں کہاں میں کہاں آپ زمین پہ بیٹھنے والے، اور میرا رب فرشتوں کے سامنے نام لے لے کر فخر کر رہا ہے۔ ایسے ہوں ہم اس آقا کو کیسے بھول جائیں جو دنیا میں جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو امت کو یاد کرتے ہیں رب حبلی
उम्मती रब्बे हबली उम्मती। उस वक्त भी रसूल अल्लाह ने उम्मत को मांगा जब हजूर की विलादत बासआदत हुई, उम्मत को याद किया। और जब ला मकाम पे अल्लाह ताला ने बुला के अपने दीदार से मुशर्रफ किया तो उस वक्त भी मेरे नबी ने अपनी उम्मत को याद किया। और हमने पढ़ा जब मेरे और आपके प्यारे नबी का विसाल हो गया, हजूर का इंतकाल हो गया, और जब आपको अपनी कब्र अंदर तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने देखा हजूर के लब मुबारक हरकत कर रहे हैं। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। कब्र की बात कर रहा हूँ। कब्र में रसूल अल्लाह को जब लिटाया गया इंतकाल के बाद हजरत अली और मुर्तजा कहते हैं मैंने देखा रसूल अल्लाह के लब मुबारक हरकत कर रहे हैं। फरमाते हैं जब मैंने कान करीब किए मैं सुनूं तो सही ये क्या फरमा रहे हैं रसूल अल्लाह। आप फरमाते हैं जब मैंने कान करीब किए तो मैंने सुना। उस वक्त भी हजूर के लबों पे था रब्बिग़फिर li उम्मती रब्बिग़फिर li उम्मती रब्बिग़फिर li उम्मती। मेरे दोस्तों जो नबी आए तो हमें न भूले, जो नबी ला मकाम पे गए तो हमें न भूले, जो